بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلم نیوز ٹی وی پر آپ کا میزبان ناظر اقبال چودھری۔ ناظرین، جلم نیوز ٹی وی جیسا کہ آپ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی کرنٹ ایشو ہوں گے اس پر اپنی گفتگو کریں گے، اس پہ عوام کی رہنمائی کریں گے، عوام کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ آپ اس پہ لائیو میسج بھی کر سکتے ہیں، فیس بک لائیو پہ ہمارا پروگرام لائیو جا رہا ہے ابھی، یوٹیوب پہ اس کی ریکارڈنگ بعد میں ہم جاری کرتے ہیں۔ وہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کریں، کمنٹس بھی دیا کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اور اسی طرح یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا جلم نیوز کا ٹی وی کا، وہ بھی آپ سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں۔ آج کے ہمارے میزبان معروف تجزیہ کار، سیاسی مبصر شاہد جنجوعہ، اور آج کا جو موضوع ہمارا سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ جو الیکشن سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں وہ الیکشن آئین کے مطابق ایز اٹ از، جیسے کہ وہ پہلے ہوتے تھے اسی طرح کیے جائیں۔ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا حکومت کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس وقت، صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا تھا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے رہنمائی کرے کہ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے کیے جائیں یا اوپن ہاتھ اٹھا کے جو ہے الیکشن کروائے جائیں۔ ان کا موقف یہ تھا کہ شاید اس طرح سے جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس سے بچا جائے۔ وہ تقریباً ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتے کی سماعت کے بعد آج سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور اب اسی قانون، اسی قاعدے کے مطابق سپریم کورٹ اپنے سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ اور سینٹ کے الیکشن میں ایک بڑا دلچسپ مقابلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ پر ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کی سیٹ پر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، وہ اپنا ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنا سینیٹر منتخب کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم نے وہاں پہ سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی کو اپنا امیدوار بنایا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہے۔ بعض مبصرین کہہ رہے ہیں کہ اس مقابلے سے پاکستان کی آئندہ سیاست کا جو ہے رخ وہ بھی متعین ہوگا، اور وہ کس طرح متعین ہوگا کہ کیونکہ حکومت پاکستان جو اس وقت اس کی کارکردگی ہے یا جس طرح کے وہ مسائل میں گری ہوئی ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں بہت سی چہم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا جو مرحلہ ہوگا کہ جس میں سینٹ الیکشن میں اگر پی ڈی ایم جیت جاتی ہے تو حکومت کے لیے کافی مشکلات ہوں گی۔ تو آج ہمارے جو مہمان ہیں جناب شاہد جنجوعہ صاحب، ان سے ہم ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بھی پوچھیں گے، اور دوسرا یہ جو دو امیدوار ہیں ہمارے، بڑے یہ ہیوی ویٹ امیدوار ہیں، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، سابق اسپیکر پاکستان کی اسمبلی کے رہ چکے ہیں، اور وزیر خزانہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں، وہ سابق ابھی بھی وزیر خزانہ ہیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، تو ان کا بھی بڑا قد کاٹھ ہے اس حوالے سے۔ وہ سیاسی پس منظر بھی ہے لیکن وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ بھی آتے ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے حوالے سے ہم اپنے تجزیہ کار شاہد جنجوعہ سے ہم پوچھیں گے کہ یہ دونوں امیدوار کون ہیں، کیا ہیں۔ یہ بھی دو تین سوالات ہیں جن پہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو ہے نا مختصر سے وقت میں مختصر سے تبصرہ کریں۔ تو جناب ویلکم شاہد جنجوعہ صاحب۔ بہت شکریہ مدر چودھری۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری تو بڑی پاکستان میں ایک ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ میں جب بھی فیصلہ ہوتا ہے تو ہمارا سوال تو یہ بنتا ہے، یا ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسا ہے، آئین کے مطابق ہے، وہ مستقبل کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ماضی کی روایات کو ساتھ لے کر چل رہا ہے یا نہیں، اور حال کی سچویشن پر بھی وہ منطبق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح ہمارا معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، اس میں ہمارا سوال جو ہے ہم جب بھی کسی سے پوچھتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ کون جیتا یا کون آ رہا۔ حالانکہ جیتنے یا ہارنے کی بات تو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ قانون اور آئین کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی ہے جس طرح کی سیاسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو لیکن پھر بھی عوام کی رہنمائی کے لیے ہم یہ آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے، حکومت کیا موقف رکھتی تھی اور اپوزیشن کے حوالے سے کیا موقف تھا، اور سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے جناب؟ آج کا جو فیصلہ ہے اس نے بہت سارے ابہام کو بالکل دور کر دیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اگر آپ ایک ٹی وی چینل لگائیں، میں کمرشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی جیت ہوئی ہے، اور اگر آپ اس کے اپوننٹ، اس کے حریف چینل کو آپ ٹیون کر کے وہاں پہ سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی شکست ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا تعلق نہ تو حکومت کی جیت کے ساتھ ہے
نہ حکومت کی شکست کے ساتھ ہے. یہ خود جو ہے وہ صدر پاکستان جو وفاق کی علامت ہے, اور سپریم کورٹ یہ خود اس کا اپنا امتحان تھا. اگر سپریم کورٹ کو جس طریقے کی رہنمائی رضا ربانی نے دی, اگر وہ نہ ہوتے تو یہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ لگتا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کی راہ سے بھٹک کے ایک غلط فیصلہ کرنے کی طرف جا رہی تھی. لیکن سابق سینٹ چیئرمین نے قانون اور آئین کے وہ حوالہ جات اور وہ جو اس کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں, وفاق کی علامت آئین ہوتا ہے, اور اس آئین کے جو ایک خاص تناظر کے اندر اس وقت کے چیلنجز اور آئندہ آنے والے چیلنجز کو سامنے رکھ کے جو قانون اور آئین کی شرائط تشکیل پاتی ہے اس کو زیر بحث لا کے سپریم کورٹ کے ججز کا راستہ محدود کر دیا تھا, انہیں پابند کر دیا تھا کہ وہ ایک خاص پیرامیٹرز اور آئینی حدود و قیود سے نکل کر چھلانگ نہیں مار سکتے. یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو دو انداز سے دیکھیں تو حکومت پاکستان, وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ رٹ لے کے گئے تھے کہ جو ہے وہ سینٹ کی جو ووٹ کاسٹنگ ہے یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. مدر چودھری میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ حوالہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کیمبرج ڈکشنری کو کھولیں, آپ کولن ڈکشنری کو کھول لیں, آپ آکسفورڈ ڈکشنری کو کھول لیں, آپ آن لائن ڈکشنری کو کھول لیں, اور یو کے سے باہر نکل کے, یو کے تو مدر آف نالج ہے, اگر آپ امریکن ہسٹری کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کے سامنے جو بیلٹ کی تعریف ہے وہ یہ آتی ہے کہ اے بیلٹ از اے پیس آف پیپر آن وچ یو انڈیکیٹ یور چوائس اور اوپینین ان اے سیکرٹ ووٹ. تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہمارے ججز جو ہیں وہ فوراً بلیک ڈکشنری دیکھتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی جو ہے وہ وائٹ ڈکشنری, اوپن ڈکشنری جو ہر وقت یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے, اس کو یہاں پہ کنسلٹ نہیں کیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خامی رہی ہے اس پوری بحث کے اندر. اگر یہ وہاں پہ یہ بتا دیا جاتا کہ اس بیلٹ کا مقصد آئین کے تحت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے, تاکہ چونکہ یہ انگلش کا ورڈ ہے تو ہماری عوام جو ہے وہ خواہ خواہ کنفیوز ہوتی ہے. لیکن اب حکومت پاکستان نے یہ جو کیا اس کے اوپر میں ایک مثال دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی دی کڑی جو ہے وہ خراب ہو, وہ باد چلن نکلے, آوارہ نکل آئے, تو اسے اپنی کڑی اور اپنی اس بیٹی کو, بچی کو, اس کو پٹا ڈالتے ہیں, اس کو سنبھال کے گھر میں رکھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, بجھاتے ہیں, اسے اخلاقیات سکھاتے ہیں. کبھی ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ جا کے محلے میں ڈنڈورا پیٹے کہ کسی دوسرے کو مردے نظرہ تھلے رکھو, سارے اپنی نظرہ جھکا کے نیوے چلو تاکہ جو ہے نا اس دے اوپر کسی دی نظر نہ پوے. مدر بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اراکین کا اخلاقی معیار یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ بک جائیں گے, وہ بھدک جائیں گے اور وہ پیسہ لے کے ادھر ادھر ہو جائیں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو پی ٹی آئی ہے جس کے اوپر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ کسی نظریے کا نام نہیں ہے, یہ تو صرف یہ ہے کہ جو من خیال اور وہ جو ایک دوسری جماعتوں سے دھتکارے ہوئے لوگ یا جنہیں جو ہے وہ ورگلایا گیا, یہ ان کا ایک گروپ ہے, اور گروپ کے اندر کوئی جو ہے وہ کوئی ایک مثبت رائے نہیں ہوتی. ہاں جو فیصلہ ہے اس کے اوپر میں دوسری جو پہلو ہے فیصلے کا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا اپنا جو ہے وہ رائے دی ہے, لیکن وہ جو بڑا فیصلہ ہے جو ریٹن میں آنا ہے وہ جاری نہیں کیا. حالانکہ سپریم کورٹ کے لیے 4 پیراگراف لکھنا یا 10 پیراگراف پر مفصل فیصلہ دینا یہ کوئی ناممکن نہیں تھا, لیکن سپریم کورٹ کے ججز کو یہ خدشہ تھا کہ اگر آج نے فیصلہ جاری کر دیا تو پھر یہ ہوگا کہ حکومت اگلے روز صبح 9 بجے دوبارہ جو ہے ریویو پٹیشن ڈال کے الیکشن, سینٹ کے الیکشن کو ملتوی کرانے کا جو ہے جو پروگرام دل میں رکھتی ہے وہ اس کے لیے اسے جواز مل جائے گا. لیکن اس لیے سپریم کورٹ نے آج مختصر حکم جاری کیا تاکہ 2 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے, شادی ہو جائے گی سارا, اور اس کے بعد جو ہے یہ جا کے کہتے رہیں گے جی پر وہ رشتہ ادھر جانا تھا یا ادھر جانا تھا. تو یہ عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑی کلیور موومنٹ کی ہے اور انہوں نے اپنے اس فیصلے کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اس موقف کے بالکل خلاف ہے. اور جو ہمارے معزز جسٹس اعجاز احسن صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ڈرائیو کرنے کی بڑی کوشش کی, لیکن آخر پہ آگے آخری 3 دنوں کے اندر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں گلزار احمد,
انہوں نے جو ہے وہ اس بحث کو اس طرح سمیٹا، پھر جو اسکاٹش پارلیمنٹ کی مثال دی، تو وہاں پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک قسم کا فیصلہ آ چکا تھا کہ جسٹس اعجاز الحسن جس طریقے سے حکومتی معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اب سپریم کورٹ کے اندر مزید انہیں اس طریقے سے کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ان کی ڈائریکشن پر سپریم کورٹ نہیں چلے گی۔ اور اگر ایسا ہوتا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جسٹس چیف جسٹس گلزار احمد ان کے اپنے لیے بھی کوئی زیادہ اچھی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ جاری کیا، وقت پہ فیصلہ جاری کیا، اور پورا فیصلہ جاری نہ کر کے حکومت کو ایک کھلا پیغام دے دیا ہے۔ اب حکومت کی جو 7 چیلے چمٹے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی ایک غلطی تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے بجائے وزیر اعظم کو سچی بات بتانے کے کہ آپ کا موقف غلط ہے، آپ چپ کر کے الیکشن کی تیاری کریں اور اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کے رکھیں کہ اس کا چال چلن ٹھیک رہے اور اس کا جو کردار ہے وہ غلط نہ ہو، تو انہوں نے اس کو وزیر اعظم کو جو ہے وہ ادھر ادھر گھماتے رہے، پھراتے رہے، تو جہاں پہ وزیر اعظم کو توجہ دینی چاہیے تھی وہ وہاں پہ بیچارے عمران خان صاحب جو ہیں وہ توجہ نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے حکومت پاکستان کو، پاکستان کی تحریک انصاف کی پارٹی اور اس وقت برسر اقتدار ہے۔ ہم نے تو دیکھا تھا کہ جو بھی برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے اس کا ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے کہ امیدواروں کی کوشش ہوتی ہے کہ جو حکومت ہے اس کا ساتھ دیا جائے، اسی سے مراد ملیں گی، اسی سے فنڈز ملتے ہیں، اسی سے ترقیاتی کام ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں جو مقاصد لے کر کچھ کوئی لوگ جو ہے سینٹ میں پہنچنا چاہتے ہیں یا پہنچے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے تقریباً جو ان کے امیدواروں کی لسٹ دیکھیں، جو پچھلی دفعہ دیکھیں یا اس دفعہ بھی دیکھیں، تو بڑے امیر ترین لوگ ہیں، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جو کے پی سے کچھ جو لوگ ہیں وہ سگریٹ پاکستان کی جو ٹوبیکو کمپنی ہے اس سے وابستہ ہیں، اور پاکستان جو ٹوبیکو کمپنی جو پاکستان میں جو یہ انڈسٹری ہے ٹوبیکو کی، یہ بڑی فلورش کر رہی ہے، اور بڑے یہاں پہ یعنی کہ اتنی بڑی آبادی کے ملک میں اتنے زیادہ تمباکو بھی کیا جاتا ہے، اور سگریٹ جو ہے اس پر جو اس سے کمائی ہے اور اس کے کچھ فوائد بھی انہوں نے حاصل کیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے وہ فوائد وہ اس گروپ نے لیے، جب ان کے ایم پی اے بنے تھے، یہ سابقہ سینیٹر بنے، اور پھر پی ٹی آئی کی اس حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے، تو ظاہر ہے وہ لوگ تو اپنے مفاد دیکھتے ہیں۔ وہ اگر دیکھیں گے کہ اگر یہ گورنمنٹ اس وقت وہ اس کا چل چلاؤ ہے یا وہ کمزور ہو رہی ہے یا اس کی وہ اس طرح کی اتھارٹی نہیں رہی، تو وہ دوسری طرف جائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے نظریاتی لوگوں کو آپ نوازیں، نظریاتی لوگوں کو آگے لے کر آئیں، جو ہر آپ کے مشکل اور آسان وقت میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نہ رہیں۔ تو میرے خیال میں وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے یہ سبق ہے، بلکہ دیگر پارٹیوں کے لیے بھی، کہ آج وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ایم پی ایز اور اپنے ایم این اے سے ڈر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ اگر یہ باقی جماعتیں بھی وہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہونا چاہیے کہ پھر وہ مخلص لوگ کو لے کر آئیں، کاروباری لوگ یا ٹھیکیدار یا سرمایہ دار لوگ ہیں، وہ جب بھی لے کر آئیں گے تو پھر آپ کا یہی اثر ہوگا۔ آپ جو ہے وہ ذرا دیکھیں کہ اس وقت سینٹ کے اندر جو لاٹ جا رہی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ پی ٹی آئی کس طرح کے لوگ سینٹ کے اندر بھیج رہی ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ کہ جو بزنس مین ہیں جنہوں نے پیسہ دیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلوچستان سے دیکھ لیں، خود انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسہ دیا اور خریدا ہے ٹکٹ، اور وہ جا رہے ہیں۔ اس طرح آپ اس کے مقابلے میں نون لیگ جس سے ہم بہت سارے اختلافات رکھتے ہیں، آپ اس کے دیکھیں کہ انہوں نے جو لیجسلیٹر جو سینٹ کے اندر بھیج رہے ہیں، چونکہ یہ ایک قانونی ادارہ ہے، وہاں پہ جا کے قانون سازی ہونی ہے، تو انہوں نے جو بھیجے ہیں بندے وہ اتنے ہی بھیجے ہیں جتنا ان کا جو ہے وہ آئینی اور قانونی حق بنتا تھا، اور انہوں نے جوڑ توڑ نہیں کی۔ لیکن یہ ہوا کہ جو بندے انہوں نے بھیجے ہیں اس میں قانون دان بھی ہیں، اس میں اس معاشرے کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں، اور سارے کے سارے پاکستانی ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے جو بھیجا ہے وہ سابق وزیر اعظم ہے، سابق جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہے، اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پاکستانی ہیں، اور ان کی خدمات آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے ان کے دور میں انہوں نے اپنی پارٹی اپنے صدر سے اختیارات لے کے 18ویں ترمیم کی، اور اسمبلی توڑنے کا وزیر اعظم کو اپنی من مرضی اپنی خواہشات کے مطابق گھر پارٹی کا یہ بہت اچھا بہت بڑا کارنامہ گنا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ اور چونکہ پاکستان ایک وفاقی اکائی ہے تو پورے وفاق کو اکٹھا کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کے ذریعے جو اختیارات بانٹے گئے، یہ آج کی دنیا کا تقاضا ہے، اور جن ملکوں نے اکٹھے رہنا ہے وفاقی طور پہ
انہوں نے اپنے آپ کو وفاقی حیثیت قائم رکھنی ہے، وہ اسی طرح اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل پارلیمنٹ کرتے کے ہیں. پاس آئے اور وزیر اعظم کے پاس آئے اختیارات سارے. ہاں جی، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ حفیظ شیخ کا انتخاب کیا. اب آپ حفیظ شیخ جو ہے وہ بہت بڑے ماہر معاشیات ہیں، وہ کوئی احمد نہیں ہے، لیکن آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں کہ ان کے دور میں آٹے کا بحران، ان کے دور میں چینی کا بحران، پاکستان 2.5 سال ہو گئے ہیں بحرانوں کے اندر دھنستا جا رہا ہے اور بحران سے باہر نہیں نکل سکتا. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ حفیظ شیخ وہ جتنے بھی اچھے ہیں لیکن وہ پہلے کسی اور کے ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستانی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹیکس تک، اپنی آمدن کا ٹیکس تک ادا نہیں کرتے، چونکہ پاکستان تو وہ جاب کرنے کے لیے آئے ہیں اور جن کے لیے وہ جاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ گارنٹی مانگی تھی کہ حفیظ شیخ جب وزارت سے فارغ ہوں گے تو اسی دن وہ فلائٹ کیچ کر کے پاکستان سے باہر آئیں گے اور پاکستان کا کوئی احتسابی ادارہ حفیظ شیخ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکے گا. تو آپ دیکھیں شاہد صاحب، یہ دوہری شریعت کا جو قانون ہے یہ ان پر لاگو نہیں ہوتا؟ نہیں، ان پہ لاگو نہیں ہوتا، چونکہ وہ ظاہر ہے یہ دوہری شریعت قانون پاکستانیوں پہ لاگو ہوتا ہے. وہ پاکستانی ہیں دیکھنے میں، لیکن ان کے جو سلسلے ہیں، ان کا جو تعلقات ہیں وہ IMF جیسے بڑے ادارے کے ساتھ ہیں. تو پاکستان کا قانون جو ہے وہ IMF کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. اسی طرح جو IMF کے بھیجے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک ہے، یہ ان کے اوپر بھی لاگو نہیں ہوتا. یہ آپ کے میرے اوپر جو غریب لوگ ہیں، متوسط لوگ ہیں، یا جو جن کی کسی دوسری ایجنسی کے ساتھ یا کسی اس طرح کے ادارے کے ساتھ جو منسلک نہیں ہے، یہ قانون ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں کیا ہے. آپ جب وہ پہلے دور میں آئے تو اسی طرح پاکستان کو مہنگائی کا انہوں نے تحفہ دیا اور پاکستان کی سلامتی تک خطرے میں جا پڑی. آج بھی دیکھ لیں کہ حفیظ شیخ کے ہوتے ہوئے پاکستان کی جو ہے وہ 24 کروڑ عوام جو ہے وہ رو رہی ہے. متوسط طبقہ رو رہا ہے، تنخواہ دار طبقہ رو رہا ہے. جو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں یہ جتنی صورتحال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہر طبقہ فکر جو ہے وہ پریشان ہے. جو اکانومی کا جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے. تو لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ معیشت جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہے، معیشت کی گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی، عوام کی مہنگائی کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے. لیکن ان پالیسیوں کے جو موجد ہیں حفیظ شیخ صاحب، وہ ایک بار پھر امیدوار ہیں اور وہ ایک بار پھر امیدوار ہیں. اور آپ دیکھ لیں آج اگر وہ جو سینٹ کے اندر جاتا ہے، سینٹ کا وائس چیئرمین بنتا ہے، وہ سینٹ کا چیئرمین بھی بن سکتا ہے. اور سینٹ کے چیئرمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور سم ٹائم وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہوتا ہے، قائم مقام صدر پاکستان بھی ہوتا ہے. تو یہ بندہ جس کی وفاداری پاکستان سے جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی اس کے مد مقابل امیدوار کی ہے، اور اس کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل ستیہ ناش ہے. ایسے شخص کو یہ سوال یہ ہے کہ PTI کے جتنے اراکین پارلیمنٹ ہے انہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے تو پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دینی تھی، تو آپ نے پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی کی بجائے آپ نے جو ہے وہ اس طرح کا بندہ جو ہے آپ کی نظر انتخاب صرف اس پہ کیوں پڑی ہے؟ کیا یہ آپ کی مجبوری ہے؟ بہرحال دیکھیں جی، وہ تمام تر قباحتوں اور تمام تر مسائل کے باوجود وہ امیدوار تو حکومت پاکستان اپنے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنا لی ہیں آپ نے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام آباد کی جو سیٹ ہے وہاں پر PDM نے بھی اپنے ایک مشترکہ امیدوار کھڑا کیا ہے. وہ سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، بڑی اچھی شخصیت، بڑا نامور، ان کا ایک قد کاٹھ بھی ہے ان کا سیاست میں، سابق اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. اس مقابلے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا امیدوار آپ کو جو ہے وہ کامیابی کی منزل کے نزدیک لگتا ہے، یا اس الیکشن کے جو اثرات ہیں مابعد سینٹ الیکشن وہ کس پر زیادہ مرتب ہوں گے اور کیا ہوں گے؟ یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن آج جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی نے ایک بات کہی ہے جو بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں 200 ممبران ہیں، انہیں جیتنے کے لیے 176 چاہیے، لیکن اگر 200 ممبران کی انہیں حمایت حاصل ہے تو مجھے اس لیے ان کی اس بات پہ یقین کرنا پڑ رہا ہے کہ جب میں ان کے مقابلے میں PTI کے معاملات کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں سے مجھے رونے دھونے اور آوازاری کی جو ہے وہ آوازیں آتی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
یا تو جب لوٹے تھے وہ سارے جنہیں اسمبلی کے اندر بھیجا اور انہیں ان کے اوپر اب وزیر اعظم کو اعتماد نہیں ہے، یا انہوں نے آگے پیچھے سے سارے لوٹے لے کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ اس پائے کی نہیں ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے ممبران جو ہیں وہ ان کے اپنے امیدوار کو ووٹ دیں۔ تو یہاں پہ یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، 48 آورز رہ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا ہم تھوڑا سا اور اس کو جو ہے وہ رکھتے ہیں، ذرا ایک انتظار میں رکھتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ حالات کے دیوار کے اس پار جو ہونے جا رہا ہے وہ بالکل بڑا واضح ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنا اور پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کا اس طرح غیر جانبدار ہو کے بیٹھنا، یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ نے یا عوام نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر وی آر آن 1 پیج، یہ جملہ کبھی آپ نے عمران خان صاحب سے سنا؟ یہ 2 ماہ ہو گئے تقریباً نہیں سنا، یہ نہیں سنا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم اور فوج ایک پیج پہ ہے، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ پاک فوج کے اداروں کے اندر کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن فوج ایک آپ کے ساتھ پیج پہ نہیں ہے، وہ آئین پاکستان کے ساتھ ہے، وہ عوام کے ساتھ ہے، وہ ملک کے ساتھ ہے، اور آپ اپنے پیج پہ ہیں۔ جو بھی اچھے ہیں برے ہیں وہ تو ظاہر عوام نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ کا اپنا پیج ہے اور ان کا اپنا پیج ہے، آپ مت انہیں گھسیٹیں اپنے معاملات کے اندر، اور اپنے دفاع کے لیے فوج کے کندھوں پہ رکھ کے نہ چلائیں۔ لیکن آج دیکھیں کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں، اور یہ بات جو ہم نے اس وقت آپس میں ڈسکشن کے اندر ڈیفرنٹ فورم کے اندر کہی تھی، یہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اب لگتا ہے کہ ان دونوں کا پیج اپنا اپنا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر وہ جیت نہ سکے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دینا چاہیے، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس سے پی ڈی ایم کی شکست تو نہیں ہوگی، کیونکہ پی ڈی ایم کے تو ممبران کی تعداد پہلے ہی حکومت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ صحیح، یہ حکومت کا مسئلہ ہے۔ جیسا آپ پیج کی بات کر رہے تھے نا، تو میں نے لکھا بھی تھا اس حوالے سے کہ یہ ایک ہی پیج پہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم پاکستان، لیکن وہ پیج جو ہے وہ لگتا ہے کہ کتاب کا آخری پیج ہوتا ہے نا، وہ پیج ہے، اور اس کے نیچے ختم شدہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر تو ایسا ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حیرانی کی بات ہوگی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بڑے ناز نخرے کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محنت سے پالا، ایک چیز کو بنایا، بہت ہی کھڑا کیا، چلو جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو ایک دم جو ہے وہ اس عمارت کو گرنے تو نہیں دیں گے، گرنا میرے خیال میں چاہیے بھی نہیں۔ حکومت اس حوالے سے جو ہے نا، ہماری ہمارا ملک پاکستان جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا اس چیز کا۔ لیکن بہرحال دیکھیں، سیاست ہے، سیاست میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ یہ حکومت آپ کے لیے آپ 2 سال 3 سال دیتے ہیں تو کیا فائدہ مند بھی ہے یا نہیں۔ اگر ڈے بائی ڈے نقصان کی طرف جانا ہے تو پھر بہتر ہے ان کا راستے میں ہی روک دیا جائے۔ مدر چودھری، آپ سے مجھے یہاں پہ اختلاف ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس عمران خان صاحب کی شخصیت کا جو بت ہے وہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا شوق تھا، ہم پاکستان کے اندر تبدیلی اور انقلاب لانا چاہتے تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں مفت فری ویزا ملیں گے، پاکستان جب جائیں گے ایئرپورٹ کے اوپر استقبال ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ جب جائیں گے تو ایک نیا پاکستان ہوگا، روشن پاکستان ہوگا، اور ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہی ملے گی جیسے برطانیہ، امریکہ، یورپ کے اندر ملتی ہے۔ اور یہ ہمارا شوق تھا، اور ہم نے جو ہے وہ دوسروں کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہم ایک ہی دن یہی نعرہ لگاتے تھے صبح سے شام تک، تبدیلی اور انقلاب۔ اب انقلاب تو آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، لہٰذا چونکہ یہ اس میں ہمارا قصور تھا تو میں تو کسی اور کو دوش نہیں دوں گا، میں تو یہی کہوں گا کہ ہم جو ہے وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو کیا سمجھے کہ جو آنے والی صورتحال میں جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد، اس میں نواز شریف، جناب آصف علی زرداری اور جناب عمران خان، ان کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاسی وہ کیا کروٹ لینے جا رہی ہے؟ میں نے 2018 کے اندر یہ بات کہنا شروع کی تھی کہ نواز شریف قصہ پارینہ ہو چکا، اور میں آج اپنے اسی بیانیے پہ قائم ہوں کہ نواز شریف
اور زرداری یہ دونوں کے سائے پارینہ ہو چکے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب جو پاکستان کا مستقبل میں دیکھ رہا ہوں اس میں وزارت عظمیٰ کی کرسی کے نزدیک چکر لگاتے ہوئے مجھے شہباز شریف نظر آتا ہے، اس میں مجھے پیپلز پارٹی میں ابھی بلاول نہیں، لیکن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یوسف رضا گیلانی ہو سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ جو ہے جے یو آئی کے بھی کچھ بندہ جو ہے وہ اہم عہدوں پہ فائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے، تو زرداری اور نواز شریف ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستانی عوام نے قبول کیا ہے، لیکن ان کی شخصیت اور ان کی ذات کے بغیر بھی پاکستان ترقی کی راہ پہ بلا روک ٹوک گامزن ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے کہ نئی قیادت، ایسی قیادت جس کا تعلق عوام سے ہو، اور وہ مصنوعی قیادت نہ ہو، وہ قدرتی پروسیس کے ذریعے ترقی کرتے ہوئی پاکستان کے اقتدار کی منزل پہ پہنچے، اور وہ واقعتاً عوامی قیادت ہو جو پاکستان، آئین پاکستان، قانون پاکستان، ان کے ساتھ ان کی وفاداری ہو، اور وہ آزاد حیثیت کے اندر اپنی محنت، اپنی جدوجہد کر کے جو ہے وہ اقتدار تک پہنچے۔ ایسی قیادت کی پاکستان کو ضرورت ہے، اس کے یہ علاوہ تب جو بھی باقی چیزیں انہیں عوام بہت آزما چکی۔ شاہ صاحب یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے سیاسی ماحول کو، سیاست کو، ریاستی معاملات کو وہ ایک فطری انداز سے آگے چلانا شروع کرے، کسی کا کوئی فریق نہ بنے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ کو ابھی کیوں ڈر ہے؟ ہماری جو ڈیپ سٹیٹ ہے انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں یا کوئی تاریخی پس منظر کے ساتھ اس بات کو ثابت کریں کہ آپ کے خدشات کیوں ہیں کہ وہ آئندہ جو ہے وہ دوبارہ مداخلت کریں گے یا کر سکتے ہیں؟ سیاست میں تو تعلق جنرل ایوب کا بھی نہیں تھا، جنرل یحییٰ کا بھی نہیں تھا، جنرل ضیاء اللہ کا بھی نہیں تھا، اور مشرف کا بھی نہیں تھا، لیکن سیاست ہو رہی تھی۔ ابھی بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم یقین کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ جو سیاسی سیل بنا ہوا آئی ایس آئی میں وہ بند ہو گیا؟ جو آئی ایس آئی کے جو معاملات سیاست کے دیکھتے ہیں، کیا وہ انہوں نے بند کر دیا؟ اگر وہ بند کر دیا ہے تو دیکھیں جنرل کیانی کے دور میں ایک آرڈر آیا تھا، اور وہ آرڈر جو ہے وہ سب لوگوں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی مسلح افواج کے افسران کو کہا تھا کہ آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاسی معاملات سے نہیں ہونا چاہیے، اور سیاسی لوگوں سے آپ کے میل ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جو ماضی ہمارا ایسا رہا ہے نا، تو اس حوالے سے ہم شک و شبوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت مہیا کریں، اور جو ابھی یہ کہا جا رہا ہے نا کہ دسکا کے الیکشن کا جو کہ انہوں نے مداخلت نہیں کی، یا سینٹ کے الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے، تو اس کا بھی ہم دیکھیں گے، اس کے رزلٹ دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ آتے ہیں، اور اگر وہ رزلٹ کے بعد کی جو صورتحال بنتی ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہی سارے کام کے پیچھے ہو، وہ نیا جو سیٹ اپ بنے یا بنانے کی کوشش کی جائے، وہ یعنی کہ عمران کا چہرہ بدل جائے لیکن باقی جو ہے سیٹ اپ اسی طرح رہے، تو پھر بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہوگی، ہم کس طرح پھر تسلیم کریں گے؟ لیکن مجھے امید کی کرن یہ نظر آتی ہے کہ پرویز مشرف نے تو ابھی وہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، وہ بستر مرگ پہ ہیں، تو انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی عوام سارے رستے کھلے اور ڈیپ سٹیٹ مجھے موقع دے تو میں صدر پاکستان بن کے اپنا جو باقی ماندہ ایجنڈا ہے وہ بھی پورا کروں۔ لیکن اس وقت جو ہماری اسٹیٹ ہے، جو ہماری ایجنسیز ہیں، انہوں نے بانگ دل یہ بات کہی ہے، اور پچھلے 2 ماہ کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اب خاموش ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سخت پریشان ہے، اور اس نے اپنا یہ نعرہ نہیں دہرایا کہ ہم سارے ایک پیج پر ہیں۔ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے، یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس کی اپنی ساکھ کے لیے یہ بات ضروری ہے، کیونکہ عوام میں بڑا شدید رد عمل اس حوالے سے پایا جاتا ہے۔ تو اس کا نقصان عمران خان کو بھی ہوا ہے، یہ نہیں ہم کہنا چاہیے کہ اپوزیشن کو نقصان ہوا ہے، عمران خان کی اپنی ذات کو، اس کی جو اپنی شخصیت ہے وہ بھی مسخ ہوئی ہے اس حوالے سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کے آیا۔ تو اس دور میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کر آنا سیاستدان کے لیے کوئی طور امتیاز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی شخصیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو میں اگلا سوال جو ہے نا وہ یہ آخری سوال کریں گے، بلکہ جاتے جاتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جسٹس کا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، ابھی چل رہا ہے، بلکہ کچھ اس کی سماعتیں بھی ہو رہی ہیں۔
تو اگر آج اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے تو کیا قاضی جسٹس قاضی فائز صاحب کی بھی جان چھوٹ جائے گی یا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آپ اگر ان کی بیک گراؤنڈ چیک کریں تو یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے قیام پاکستان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ان کا ساتھ دیا. جی یہ وہ خاندان ہے، ان کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے، اور پھر ان کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان جیسے صوبے کے ساتھ ہے جن کا آئے روز یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ اور وفاق پاکستان زیادتی کر رہی ہے. ایسے حالات کے اندر ایک ایسا جج جو اپنی قابلیت، اپنی خود اعتمادی اور اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر سپریم کورٹ کے اندر پہنچا، اس کو اس کے ساتھی ججز رگڑا دے رہے ہیں. وہ رگڑا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ اور بیٹی، یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے کٹہرے میں تھے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کا، یہ جو کیس ہے اس کا فوراً فیصلہ کیا جائے، اور اگر میرا وکیل بیمار ہے وہ سپریم کورٹ نہیں آ سکتا تو میں خود دلائل دے سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک ساتھی جج جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے حکومت وقت پر، اور سپریم کورٹ کے ججز کے منہ پر یہ ایک بہت بڑا تمانچہ تھا. کاش ایسا نہ ہوتا، اس لیے کہ سپریم کورٹ، جو پاکستان کی سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ اپنے ساتھی جج کو انصاف نہیں دے سکی، وہ ہمیں کیا انصاف دے گی؟ وہ آپ کے انسانی حقوق کا کیسے تحفظ کر سکتی ہے جو اپنے ہی ساتھی، اپنے ہی ساتھ بیٹھنے والے، مقدمات سننے والے ساتھی جج کو انصاف نہیں دے سکی؟ یہ ایک ایسی شرمناک تاریخ ہے کہ اس تاریخ کے ساتھ جب میں باہر جاتا ہوں اور مختلف فورمز کے اوپر بات ہوتی ہے تو میرا سر جو ہے وہ شرم سے یوں جھک جاتا ہے کہ یہ کیسا پاکستان ہے. کاش پاکستان کے اندر ایسا نہ ہوتا. اور اب بھی ججز کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو اس کیس کا فیصلہ تو آ چکا ہے، وہ وہ جلد اپنی جلد جلد از جلد نپٹا دینا چاہیے. قبول کرتے ہوئے اس سارے کیس کو جو ہے وہ فارغ کریں، اور ججز جسٹس عطا بدیال یہ کہہ دیں کہ جو ہے جو وہ آئندہ اس کیس کو نہیں سنیں گے، اور جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے بعد جو ہے وہ باقی عدالت اپنے حقوق محفوظ رکھتی ہے کہ وہ ججز کا محاسبہ کر سکے، بس اس کو واپس لینے میں انہیں آر نہیں محسوس کرنی چاہیے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. دیکھیں، وہ ہماری تو خواہش تھی کہ معاملات جو ہے پاکستان کے درست سمت میں جائیں اور ہم اچھی خبریں سنیں، لیکن کیا کریں کہ دیکھیں جب 2007 میں چلے جائیں آپ، تو اس وقت کی جو سیاست ہے، اس وقت جو ججز کا مسئلہ پیدا ہوا، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے استعفیٰ لے لیا. پھر ایک وکلا کی تحریک چلی. اس وقت ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ جو صدر پاکستان ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تحفظ چاہیے، حالانکہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے وہ. تو جج جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے وہ انصاف مانگ رہے تھے، تو بڑی بری مثالیں تھیں ہمارے لیے. لیکن ابھی تک ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ کے جج ابھی بھی انصاف جو